امداد۔ عراقی وزیراعظم محمد شیع السودانی نے ملک میں شادی کی ایک تقریب کے دوران آتش زدگی کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ حادثہ منگل کی شب عراقی صوبے نینوا کے ضلع ہمدانیہ میں واقع ایک شادی ہال میں پیش آیا، جس میں کم از کم 113 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ بدھ کے روز موصل شہر کے نزدیک کراکوش نامی قصبے میں شروع ہوا۔ پولیس نے اس شادی ہال کے عملے کے 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے 4 مالکان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ برلن، جرمنی نے انسانوں کے اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے سرحدی چیکنگ میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں پولینڈ اور جمہوریہ چیک کے ساتھ جرمن سرحد پر اضافی پولیس اہلکار گشت کریں گے۔ وزیر داخلہ نینسی فیزر نے کہا ہے کہ نئے کنٹرول اس ہفتے سے نافذ العمل ہوں گے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جرمنی نے غیر قانونی تارکین وطن کے ملک میں داخلے کو روکنے کے لیے کوششوں میں تیزی لائی ہے۔ جرمن پولیس نے رواں ہفتے ملک بھر میں انسانوں کے اسمگلروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے دوران مختلف شہروں میں چھاپے مارے تھے۔ کیف، یوکرینی افواج نے ملک کے جنوبی شہر یاپوریجیا کے نزدیک اگلے محاذ پر واقع قصبوں سے تمام بچوں کا انخلاء مکمل کر لیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کل 5 دیہاتوں سے 60 بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اس فرنٹ لائن کی روس کے خلاف یوکرین کی فوجی کارروائی میں خاصی اہمیت ہے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اختتام ہفتہ پر اس محاذ کے ایک حصے میں روسی دفاعی حصار توڑ دیا تھا۔ اس دوران روس نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ 22 ستمبر کو کریمیا کے شہر سیواستوپول میں واقع بحیرہ اسود کے لیے روسی بحری فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث ہیں۔ اسٹراسبرگ، انسانی حقوق کی یورپی عدالت میں 32 ممالک کے خلاف ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں بے پرواہی برتنے کا ایک مقدمہ سماعت کے لیے لایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں درخواست گزار 11 سے 24 سال کی عمروں کے 6 پرتگالی نوجوان ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ دنیا کے 32 ممالک گلوبل وارمنگ کے خلاف اقدامات پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کی اس قانونی چارہ جوئی کے پیچھے 2017 میں پرتگال میں لگنے والی جنگلاتی آگ میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت اور زمین کے ایک بڑے ٹکڑے کی تباہی کا واقعہ کار فرما ہے۔ پیرس، فرانسیسی ایوان صدر نے افریقی ملک نائجر سے اپنے سفیر کی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی سفیر سلوان ایٹے کی واپسی دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کے سبب ہوئی۔ نائجر کی فوجی حکومت نے 26 جولائی کو ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کا حکم دیا تھا۔ باغی فوجی رہنماؤں نے اگست میں فرانسیسی سفیر کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، لیکن فرانس نے اس وقت ان درخواستوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ نائجر کی فوجی حکومت کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم نائجر کے دارالحکومت نیامے میں سفارت خانے کے سامنے روزانہ عوامی مظاہروں نے فرانس پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ پیونگ یانگ، شمالی کوریا نے بلا اجازت سرحد پار کر کے اپنے ہاں آنے والے ایک امریکی فوجی اہلکار کو ملک بدر کر دیا ہے۔ ٹریوس کنگ جولائی میں جنوبی اور شمالی کوریا کے مابین غیر فوجی زون عبور کر کے شمالی کوریا میں داخل ہوئے تھے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں ایک بار پھر فسادات بھڑک اٹھے اور پھر پرتشدد مظاہروں کی خبریں ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ جولائی میں لاپتہ ہونے والے 2 طلباء کی ہلاکت کے بعد ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف شہروں میں ایک بار پھر فسادات بھڑک اٹھے اور جمعرات کو بھی آگزنی اور جلاؤ گھراؤ کی وارداتیں ہوئیں۔ امپھال شہر کے مشرقی اور مغربی حصوں میں مشتعل ہجوم نے جم کر آگزنی کی اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تازہ ترین جھڑپوں میں درجنوں مظاہرین اور متعدد سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مشتعل ہجوم نے ڈی سی پی آفس پر بھی حملہ کیا اور اس میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ بدھ کو مظاہرین نے بی جے پی کے مقامی دفتر کو بھی آگ لگا دی تھی۔ ریاستی حکومت نے ریاستی دارالحکومت امپھال میں کرفیو لگا دیا۔ مئی کے مہینے سے منی پور میں میتئی اور کوکی قبائل کے درمیان نسلی فسادات جاری ہیں، جن میں اب تک کم سے کم 200 افراد مارے جا چکے ہیں اور فسادات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے مرکز اور ریاست میں برسر اقتدار بی جے پی کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کو یقینی بنانے میں لاپرواہی سے کام لے رہی ہے اور بی جے پی کی حکومت منی پور کے حالات سے غافل مختلف ریاستوں میں انتخابی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔
پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو جعلی اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی اور اسلام آباد کیس کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دونوں رہنماؤں کو 24 اکتوبر کو حاضر ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں حاضر ہونے کو کہا ہے۔ واضح ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دن نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے قابل سماعت قرار دیا اور نیب کی 10 میں سے 9 ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آصف زرداری سمیت 6 وزراء اعظم کے خلاف کیسز دوبارہ کھل گئے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری نے پاکستان میں افغان مہاجروں کے ساتھ اس ملک کی حکومت کے رویے کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سیاسی امور کے سیکریٹری شیر محمد عباس استانکزئی نے کابل میں عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ایک نشست میں کہا کہ پاکستان کو افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملکوں خاص طور سے پاکستان کو چاہیے کہ غلط رویہ ترک کرے، اس لیے کہ اس طرح کے رویے سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ واضح ہے کہ افغان حکام کے بیانات کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان میں افغان پناہ گزینوں اور مہاجرین کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا رہا ہے اور انہیں گرفتار کر کے ملک سے باہر نکالا جاتا رہا ہے اور یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مسائل پیدا ہونے کا باعث بنا ہے۔ ایران اور پاکستان کی تجارت کی سطح $2 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان میر جاوا سرحد پر دونوں ملکوں کے نقل و حمل، تجارت اور کسٹم کے حکام کی میٹنگ میں سرحدی تجارت کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں اعلان کیا گیا کہ اس سال دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کی سطح پہلی بار $2 ارب سے تجاوز کر گئی۔ اس میٹنگ میں ایران کے ٹرانزٹ نیز بین الاقوامی زمینی نقل و حمل کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اور جو سہولتیں فراہم کی گئی ان کے پیش نظر توقع ہے کہ باہمی تجارت کی سطح $5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ میں کوئٹہ زاہدان اور کوئٹہ چابہار کے درمیان فضائی سروس شروع کرنے، ہیلتھ ٹورزم کی سہولتیں بڑھانے اور زائرین کے سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے محکمہ ٹرانزٹ اور بین الاقوامی زمینی نقل و حمل کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ پاکستانی وفد نے ویزا جاری کرنے اور تجارتی ٹرکوں کی آمد و رفت بڑھانے میں صوبہ سیستان اور بلوچستان کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ 26 سالہ مسکا صافی محض 1 ماہ کی عمر میں افغانستان کے نامساعد حالات میں اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا آبسی تھیں۔ یہ افغان تارکین وطن پاکستان میں ہی پلی بڑھیں، یہاں کی لباس اور زبان سے آشنا ہوئیں اور تعلیم حاصل کی۔ اس وقت مسکا صافی ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے ساتھ بطور صحافی وابستہ ہیں۔ تاہم مسکا بھی آج کل پاکستان میں آباد لاکھوں افغان باشندوں کی طرح ملک میں ان کے لیے پیدا ہونے والی نئی صورتحال سے اضطراب کا شکار ہیں۔ یہ جو ابھی افغانوں کو اریسٹ کرنے کا جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، اس میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین اور بچوں کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ انفارمیشن ملتی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی نظر آتا جاتا ہے کہ افغان جن کے پاس کارڈز وغیرہ بھی ہے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں جب افغانوں کو اریسٹ کرتے ہیں جبکہ افغانستان میں ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجبوریت سے پاکستان مہاجر ہوئے ہیں، اسپیشلی عورتوں کے لیے، اور اگر میں اپنی بات کروں، اگر ایسے حالات میں مجھے رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی نہ چاہوں کہ میں افغانستان ایسے حالات میں جاؤں جہاں پہ مجھے نہ تعلیم کی اجازت ہے، نہ کام کرنے کی اجازت ہے، نہ آزاد زندگی کی اجازت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان اس میں نرمی لائے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق پاکستان میں اس وقت 18 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، جن میں 52% خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے تسلط کے بعد طورخم سرحد سے 6 لاکھ مزید افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان بالخصوص سندھ اور خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں افغان مہاجرین کے خلاف ریاستی سطح پر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کارروائی کے تحت افغان مہاجرین کے شناختی کارڈز بلاک کرنے سمیت انہیں ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چترال حملے کے بعد شروع ہونے والی ان کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے SSP آپریشن
काशिफ अब्बासी का इसरार है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ इस तरह चेकिंग और तफ्तीश डेटा कलेक्शन के सिलसिले में मामूल की कार्रवाई है। डजन्स टू हंड्रेड्स ऑफ सच लाइक केसेस हमें तकरीबन जो है वो वीकली रिपोर्ट होते हैं, जिसमें मैंने कहा ना कि ये एक बिल्कुल इस तरह से कोई स्पेशल कोई असाइनमेंट के तौर पे नहीं चल रहा। इट इज़ अ नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में अगर हम किसी शख्स को गिरफ़्तार करते हैं और हमें इस तरह लगता है कि इसका शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो किसी भी तरह से मशकूक है, ठीक है, तो हम उस केस को फिर नादरा और FIA के हवाले करते हैं ताकि वो उस पर मज़ीद अपनी जो इंक्वायरी है वो कर सकें। दूसरी जानब ISI इकनॉमिक विंग से मंसूब ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दरअसल अफगान बाशिंदों को मौशी बदहाली और बदअमनी का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पाकिस्तान से फौरी निकालने की सिफारिश की गई है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और डॉलर्स की स्मगलिंग की बड़ी वजह अफगान महाजरीन ही हैं? सियासी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी निगाह रखने वाले डॉक्टर AZ हिलाली इस मामले को कुछ यूँ देखते हैं। अगर अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग हो रही है तो उस स्मगलिंग करने वाले तो पाकिस्तान में मौजूद है, वो सारे अहलकार तो यहीं पे हैं, तो हम उनका तदारक करने के बजाय, उनको आहनी हाथों से निबड़ने की बजाय हम किसी को इल्ज़ाम दे दें कि जी आपकी वजह, बदअमनी के एंगल से मैं मानता हूँ, जहाँ तक इंतशार का तल्लुक़ है, बदअमनी का तल्लुक़ है, लॉ एंड ऑर्डर का तल्लुक़ है, और जो अफ़गानिस्तान से बैठ के जिस तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ों को टारगेट किया जाता है, ताने बाने अफ़गानिस्तान में है, अफ़गान हुकूमत को बाकायदा उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के फोकल पर्सन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पाकिस्तान में मुकीम POR और अफगान महाजर कार्ड के हामिल अफगान बाशिंदों को आलमी इदारों के ताउन से तालीम, सेहत और रोज़गार के हुकूक तो गुज़िश्ता 40 साल से दिए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालिया वाक़यात में अफगान बाशिंदों की बेबुनियाद पकड़ धकड़ और गैर ज़रूरी परेशान किए जाने को वो भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में बड़ा क्लियर है। हमने सिंध में भी इसके बारे में, जब इनको रिसेंटली निकाला जा रहा था, वहाँ उनके कारोबार बंद किए जा रहे थे, हमने वहाँ पे भी स्टैंड लिया और इनके साथ खड़े हुए और इनको वो जो होटल उनके बंद किए जा रहे थे वो हमने दोबारा उनको दिलवाए। और स्टेट को भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको उस तरीके से ट्रीट करें जो कि एक आलमी कन्वेंशन के मुताबिक जो पाकिस्तान ने जो रेटिफिकेशन किए हैं, जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसके हवाले से उनके साथ ट्रीटमेंट कर दी जाए। मौजूदा सूरत हाल से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में यहाँ आबाद अफगान महाजरीन और तारिकीन वतन का मामला मज़ीद गंभीर शक्ल इख्तियार करने वाला है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान पहले से सर्दमहरी और बेएतमादी की फ़िज़ा में मज़ीद तनाव पैदा होगा, जबकि यकीनी तौर पर यह मसला आलमी बरादरी के लिए भी एक नया दर्द सर बन सकता है।